الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 66 تفسیر خزائن العرفان، پارہ 13۔ بقیہ آیات انشاءاللہ تعالی ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور کتنی نشانیاں ہیں خالق اور اس کی توحید و صفات پر دلالت کرنے والی۔ ان نشانیوں سے ہلاک شدہ امتوں کی آثار مراد ہیں، آسمانوں اور زمین میں کہ لوگ ان پر گزرتے ہیں اور ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن تفکر یعنی سوچ بچار نہیں کرتے، عبرت نہیں حاصل کرتے۔ اور ان سے بے خبر رہتے ہیں، اور ان میں اکثر وہ ہیں کہ اللہ پر یقین نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ آیت مشرکین کے رد میں نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور رزاقیت کا اقرار کرنے کے ساتھ بت پرستی کر کے غیروں کو عبادت میں اس کا شریک کرتے تھے۔ کیا اس سے نہ ڈر ہو بیٹھے کہ اللہ کا عذاب انہیں آ کر گھیر لے یا قیامت ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر نہ ہو؟ تم فرماؤ اے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکین سے کہ توحید الہی اور دین اسلام کی دعوت دینا یہ میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور جو میرے قدموں پر چلیں دل کی آنکھیں رکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحاب احسن طریق اور افضل ہدایت پر ہیں، یہ علم کے معدن یعنی سرچشمے، ایمان کے خزانے، رحمان کے لشکر ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا طریقہ اختیار کرنے والوں کو چاہیے کہ گزرے ہوئوں کا طریقہ اختیار کریں۔ وہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب ہیں جن کے دل امت میں سب سے زیادہ پاک، علم میں سب سے عمیق، کامل، تکلف یعنی نمود و نمائش میں سب سے کم ایسے حضرات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی صحبت اور ان کے دین کی اشاعت کے لیے برگزیدہ کیا۔ اور اللہ کو پاکی ہے تمام عیوب و نقائص اور شرکا و ازداد و انداد یعنی مخالف و ہم پلہ سے، اور میں شریک کرنے والا نہیں، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے، نہ فرشتے نہ کسی عورت کو نبی بنایا گیا۔ یہ اہل مکہ کا جواب ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے فرشتوں کو کیوں نہ نبی بنا کر بھیجا۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ کیا تعجب کی بات ہے، پہلے ہی سے کبھی فرشتے نبی ہو کر نہ آئے جنہیں ہم وحی کرتے اور سب شہر کے ساکن تھے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہل بادیہ یعنی دیہاتیوں اور جنات اور عورتوں میں سے کبھی کوئی نبی نہیں کیا گیا، تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے نہیں تو دیکھتے ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، انبیاء کے جھٹلانے سے کس طرح ہلاک کیے گئے، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی، یعنی لوگوں کو چاہیے کہ عذاب الہی میں تاخیر ہونے اور عیش و آسائش کے دیر تک رہنے پر مغرور نہ ہو جائیں، کیونکہ پہلی امتوں کو بھی بہت مہلتیں دی جا چکی ہیں، یہاں تک کہ جب ان کے عذابوں میں بہت تاخیر ہوئی اور اسباب ظاہر رسولوں کو قوم پر دنیا میں ظاہر عذاب آنے کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا، یعنی قوموں نے گمان کیا کہ رسولوں نے انہیں جو عذاب کے وعدے دیے تھے وہ پورے ہونے والے نہیں، اس وقت ہماری مدد آئی تو جسے ہم نے چاہا بچا لیا گیا، اپنے بندوں میں سے یعنی اطاعت کرنے والے
یعنی اطاعت کرنے والے ایمانداروں کو بچا لیا۔ اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے پھیلا نہیں جاتا، بے شک ان کی خبروں سے یعنی انبیاء کی اور ان کی قوموں کی عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے بڑے بڑے نتائج نکلتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ صبر کا نتیجہ سلامت و کرامت اور ایذا رسانی اور بدخواہی کا انجام ندامت، اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ اور بندے کو سختیوں کے پیش آنے سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ رحمت الہی دستگیری کرے تو کسی کی بدخواہی کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد قرآن پاک کی نسبت ارشاد ہوتا ہے، یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں جس کو کسی انسان نے اپنی طرف سے بنا لیا ہو، کیونکہ اس کا اعجاز یعنی عاجز کر دینا اس کے من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے ہونے کو قطعی طور پر ثابت کرتا ہے، لیکن اپنے سے اگلے کاموں کی توریت، انجیل وغیرہ کتب الہیہ کی تصدیق ہے اور ہر چیز کا مفصل بیان اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں پر سورہ یوسف مکمل ہو گئی۔ سورہ رعد مدنیہ ہے، اس میں 43 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ رعد مکیہ اور ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ یہ دو آیتیں لا یزال الذین کفروا تصیبہم اور یقول الذین کفروا لست مرسلا کے سوا باقی سب مکی ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صورت مدنی ہے، اس میں 6 رکوع، 43 یا 45 آیتیں اور 855 کلمے اور 3506 حرف ہیں۔ یہ کتاب کی آیتیں ہیں یعنی قرآن شریف کی، اور وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا یعنی قرآن شریف حق ہے کہ اس میں کچھ شبہ نہیں، مگر اکثر آدمی ایمان نہیں لاتے۔ یعنی مشرکین مکہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، انہوں نے خود بنایا۔ اس آیت میں ان کا رد فرمایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے دلائل اور اپنے عجائب قدرت بیان فرمائے جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بے ستونوں کے کہ تم دیکھو۔ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ کہ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا جیسے کہ تم ان کو دیکھتے ہو، یعنی حقیقت میں کوئی ستون ہی نہیں ہے، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تمہارے دیکھنے میں آنے والے ستونوں کے بغیر بلند کیا۔ اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے کہ ستون تو ہیں مگر تمہارے دیکھنے میں نہیں آتے، اور قول اول صحیح تر ہے، اسی پر جمہور ہیں۔ پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا اپنے بندوں کے منافع اور اپنے بلاد کے مصالح کے لیے، وہ حسب حکم گردش میں ہیں، ہر ایک ایک ٹھہرائے ہوئے وعدہ تک چلتا ہے، یعنی فنائے دنیا کے وقت تک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اجل مسمى سے ان کے درجات و منازل مراد ہیں، یعنی وہ اپنی منازل و درجات میں ایک غایت یعنی حد تک گردش کرتے ہیں جس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ شمس و قمر میں سے ہر ایک کے لیے سیر خاص، جہت خاص کی طرف سرعت و بطوء و حرکت کی مقدار خاص سے مقرر فرمائی ہے۔ اللہ کام کی تدبیر فرماتا اور مفصل نشانیاں بتاتا ہے اپنی وحدانیت و کمال قدرت کی۔ کہیں تم اپنے رب کا ملنا یقین کرو اور جانو کہ جو انسان کو نیستی کے بعد ہست یعنی جب وہ تھا ہی نہیں تو اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے،
وہ اس کو موت کے بعد بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں لنگر یعنی مضبوط پہاڑ اور نہریں بنائیں اور زمین میں ہر قسم کے پھل 2 طرح کے بنائے، سیاہ و سفید، ترش و شیریں، صغیر و کبیر، بری و بستانی، صحرائی و باغاتی، گرم و سرد، تر و خشک وغیرہ۔ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کو، جو سمجھیں کہ یہ تمام آثار صانع حکیم یعنی اللہ عز و جل کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ اور زمین کے مختلف قطعے ٹکڑے ہیں اور ہیں پاس پاس ایک دوسرے سے ملے ہوئے، ان میں سے کوئی قابل زراعت ہے، کوئی ناقابل زراعت، کوئی پتھریلا، کوئی ریتلا۔ اور باغ ہیں انگوروں کے اور کھیتی اور کھجور کے پیڑ ایک تھالے یعنی گھڑے سے اگے، اور الگ الگ سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، اور پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر کرتے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس میں بنی آدم کے قلوب کی ایک تمثیل یعنی مثال ہے کہ جس طرح زمین ایک تھی، اس کے مختلف قطعات یعنی ٹکڑے ہوئے، ان پر آسمان سے ایک ہی پانی برسا، اس سے مختلف قسم کے پھل پھول بیل بوٹے اچھے برے پیدا ہوئے۔ اسی طرح آدمی حضرت آدم سے پیدا کیے گئے، ان پر آسمان سے ہدایت اتری، اس سے بعض دل نرم ہوئے، ان میں خشوع خضوع پیدا ہوا، بعض سخت ہو گئے، وہ لہو و لغو میں مبتلا ہوئے۔ تو جس طرح زمین کے قطعات اپنے پھول پھل میں مختلف ہیں، اسی طرح انسانی قلوب اپنے آثار و انوار و اسرار میں مختلف ہیں۔ اور اگر تم تعجب کرو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی تکذیب کرنے سے، باوجود کہ آپ ان میں صادق و امین معروف ہیں، تو اچنبا یعنی تعجب تو ان کے اس کہنے کا ہے، کیا ہم مٹی ہو کر پھر نئے بنیں گے؟ اور انہوں نے کچھ نہ سمجھا کہ جس نے ابتداءً بغیر مثال کے پیدا کر دیا، اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ وہ ہیں جو اپنے رب سے منکر ہوئے، اور وہ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے روز قیامت، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اسی میں رہنا، اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں رحمت سے پہلے۔ مشرکین مکہ اور یہ جلدی کرنا بطریق تمسخر بطور مذاق تھا، اور رحمت سے سلامت و عافیت مراد ہے، اور ان سے اگلوں کی سزائیں ہو چکیں، وہ بھی رسولوں کی تکذیب اور عذاب کا تمسخر کرتے تھے، اور ان کا حال دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اور بے شک تمہارا رب تو ان لوگوں کے ظلم پر بھی انہیں ایک طرح کی معافی دیتا ہے کہ ان کے عذاب میں جلدی نہیں فرماتا اور انہیں مہلت دیتا ہے، اور بے شک تمہارے رب کا عذاب سخت ہے جب عذاب فرمائے۔ اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔ کافروں کا یہ قول نہایت بے ایمانی کا قول تھا، جتنی آیات نازل ہو چکی تھی اور معجزات دکھائے جا چکے تھے، سب کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا۔ یہ انتہا درجہ کی ناانصافی اور حق دشمنی ہے۔ جب حجت قائم ہو چکے اور ناقابل انکار براہین پیش کر دیے جائیں، اور ایسے دلائل سے مدعا ثابت کر دیا جائے جس کے جواب سے مخالفین کے تمام اہل علم و ہنر عاجز و متحیر یعنی حیران رہیں، اور انہیں لب ہلانا اور زبان کھولنا محال ہو جائے، ایسے آیات بینہ اور براہین واضحہ یعنی روشن دلائل و معجزات ظاہرہ دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، روز روشن میں دن کا انکار کر دینے سے بھی زیادہ بدتر اور باطل تر ہے۔ اور حقیقت میں یہ حق کو پہچان کر اس سے عناد یعنی سرکشی و فرار ہے۔ کسی مدعا پر جب برہان قوی یعنی مضبوط دلیل قائم ہو جائے، پھر اس پر دوبارہ دلیل قائم کرنی ضروری نہیں رہتی، اور ایسی حالت میں طلب دلیل عناد و مکابرہ یعنی سرکشی و جھگڑا کرنا ہوتا ہے، جب تک کہ دلیل کو مجروح یعنی باطل نہ کر دیا جائے۔ کوئی شخص دوسری دلیل کے طلب کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور اگر یہ سلسلہ قائم کر دیا جائے کہ ہر شخص کے لیے نئی برہان قائم کی جائے جس کو وہ طلب کرے، اور وہی نشانی لائی جائے جو وہ مانگے،
تو نشانیوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس لیے حکمت الہیہ یہ ہے کہ انبیاء کو ایسے معجزات دیے جاتے ہیں جن سے ہر شخص ان کے صدق و نبوت کا یقین کر سکے، اور بیشتر وہ اس قبیل یعنی قسم سے ہوتے ہیں جس میں ان کی امت اور ان کے عہد یعنی زمانہ کے لوگ زیادہ مشق و مہارت رکھتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں علم سحر یعنی جادو کا علم اپنے کمال کو پہنچا ہوا تھا، اور اس زمانہ کے لوگ سحر کے بڑے ماہر کامل تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا ہوا جس نے سحر کو باطل کر دیا اور ساحروں یعنی جادوگروں کو یقین دلا دیا کہ جو کمال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا وہ ربانی نشان ہے۔ سحر یعنی جادو سے اس کا مقابلہ ممکن نہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب انتہائی عروج پر تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شفائے امراض و احیائے اموات، بیماریوں سے شفا اور مردوں کو زندہ کرنے کا وہ معجزہ عطا فرمایا گیا جس سے طب کے ماہر عاجز ہو گئے، اور وہ اس یقین پر مجبور تھے کہ یہ کام طب سے ناممکن ہے، ضرور یہ قدرت الہی کا زبردست نشان ہے۔ اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں عرب کی فصاحت و بلاغت اوج کمال پر پہنچی ہوئی تھی، اور وہ لوگ خوش بیانی میں عالم پر فائق تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ عطا فرمایا جس نے انہیں عاجز و حیران کر دیا، اور ان کے بڑے سے بڑے لوگ اور ان کے اہل کمال کی جماعتیں قرآن کریم کے مقابل ایک چھوٹی سی عبارت پیش کرنے سے بھی عاجز و قاصر رہیں، اور قرآن کے اس کمال نے یہ ثابت کر دیا کہ بے شک یہ ربانی عظیم نشان ہے، اور اس کا مثل بنا لانا بشری قوت کے امکان میں نہیں۔ اس کے علاوہ اور صدہا معجزات سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیش فرمائے جنہوں نے ہر طبقہ کے انسانوں کو آپ کے صدق رسالت کا یقین دلا دیا۔ ان معجزات کے ہوتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، کس قدر عناد اور حق سے مکرنا ہے۔ تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی، اپنی نبوت کے دلائل پیش کرنے اور اطمینان بخش معجزات دکھا کر اپنی رسالت ثابت کر دینے کے بعد احکام الہیہ پہنچانے اور خدا کا خوف دلانے کے سوا آپ پر کچھ لازم نہیں، اور ہر شخص کے لیے اس کی تلبیدہ یعنی مانگی ہوئی جدا جدا نشانیاں پیش کرنا آپ پر ضروری نہیں، جیسا کہ آپ سے پہلے ہادیوں یعنی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں ہے، نر مادہ ایک یا زیادہ وغیرہ ذالک، اور پیٹ جو کچھ گھٹتے اور بڑھتے ہیں، یعنی مدت میں کس کا حمل جلد وضع بچہ جلد پیدا ہوگا، کس کا دیر میں۔ حمل کی کم سے کم مدت جس میں بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکے 6 ماہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ 2 سال۔ یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور اسی کے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قائل ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ پیٹ کے گھٹنے بڑھنے سے بچہ کا قوی تام الخلقت اور ناقص الخلقت یعنی اعضاء کا تمام اور ناتمام ہونا مراد ہے، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے کہ اس سے گھٹ بڑھ نہیں سکتی، ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا، سب سے بڑا بلندی والا، ہر نقص سے منزہ پاک، برابر ہیں جو تم میں بات آہستہ کہے اور جو آواز سے، اور جو رات میں چھپا ہے اور جو دن میں راہ چلتا ہے، یعنی دل کی چھپی باتیں اور زبان سے باعلان کہی ہوئی اور رات کو چھپ کر کیے ہوئے عمل اور دن کو ظاہر طور پر کیے ہوئے کام سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی اس کے علم سے باہر نہیں۔ آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں، اس کے آگے اور پیچھے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ تم میں فرشتے نوبت بنوبت یعنی باری باری آتے ہیں، رات اور دن میں، اور نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں، نئے فرشتے رہ جاتے ہیں، اور جو فرشتے رہ چکے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے پایا اور نماز پڑھتے چھوڑا، کہ بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔
مجاہد نے کہا ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ حفاظت پر معمور ہے جو سوتے جاگتے جنوں انس اور موذی یعنی تکلیف پہنچانے والے جانوروں سے اس کی حفاظت کرتا ہے اور ہر ستانے والی چیز کو اس سے دور روک دیتا ہے باجوز اس کے جس کا پہنچنا مشیت میں ہو۔ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود معاصی میں مبتلا ہو کر اپنی حالت نہ بدل دیں، اور جب اللہ کسی قوم سے برائی چاہے اس کے عذاب و ہلاک کا ارادہ فرمائے تو وہ پھر نہیں سکتی اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں جو اس کے عذاب کو روک سکے۔ وہی ہے کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈر کو اور امید کو کہ اس سے گر کر نقصان پہنچانے کا خوف ہوتا ہے اور بارش سے نفع اٹھانے کی امید، یا بعضوں کو خوف ہوتا ہے جیسے مسافروں کو جو سفر میں ہوں، اور بعضوں کو فائدہ کی امید جیسے کہ کاشتکار وغیرہ، اور بھاری بدلیاں اٹھاتا ہے اور گرج اسے سراحتی خدا کی تعریف کرتی ہوئی اس کی پاکی بولتی ہے۔ گرج یعنی بادل سے جو آواز ہوتی ہے اس کے تسبیح کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس آواز کا پیدا ہونا خالق قادر ہر نقص منزہ کے وجود کی دلیل ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ تسبیح رعد سے وہ مراد ہے کہ اس آواز کو سن کر اللہ کے بندے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ رعد ایک فرشتہ کا نام ہے جو بادل پر معمور ہے اس کو چلاتا ہے۔ اور فرشتے اس کے ڈر سے یعنی اس کی ہیبت و جلال سے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور کڑک بھیجتا ہے، صاعقہ وہ شدید آواز ہے جو جب آسمان و زمین کے درمیان سے اترتی ہے پھر اس میں آگ پیدا ہو جاتی ہے یا عذاب یا موت، اور وہ اپنی ذات میں ایک ہی چیز ہے اور یہ تینوں چیزیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور کڑک بھیجتا ہے تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے، اور وہ اللہ میں جگڑتے ہوتے ہیں۔ شان نزول حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ایک نہایت سرکش کافر کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے صحاب کی ایک جماعت بھیجی۔ انہوں نے اس کو دعوت دی، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کون ہے جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو؟ کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا یا لوہے کا یا تانبے کا؟ مسلمانوں کو یہ بات بہت گراں گزری اور انہوں نے واپس ہو کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ایسا اکفر یعنی سخت کافر، سیاہ دل، سرکش دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا اس کے پاس پھر جاؤ۔ اس نے پھر وہی گفتگو کی اور اتنا اور کہا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر کے ایسے رب کو مان لوں جسے نہ میں نے دیکھا ہے نہ پہچانا۔ یہ حضرات پھر واپس ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور اس کا خبث یعنی شر تو اور ترقی پر ہے۔ فرمایا پھر جاؤ۔ بتمیل ارشاد حکم بجا لاتے ہوئے پھر گئے جس وقت اس سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ ایسی ہی سیاہ دلی کی باتیں بک رہا تھا، ایک ابر آیا، اسے بجلی چمکی اور کڑک ہوئی اور بجلی گری اور اس کافر کو جلا دیا۔ یہ حضرات اس کے پاس بیٹھے رہے۔ جب وہاں سے واپس ہوئے تو راہ میں انہیں اصحاب کرام کی ایک اور جماعت ملی۔ وہ کہنے لگے کہیے وہ شخص جل گیا؟ ان حضرات نے کہا کہ آپ صاحبوں کو کیسے معلوم ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی ہے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ عامر بن طفیل نے
اربد بن ربیعہ سے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چلو، میں انہیں باتوں میں لگاؤں گا، تو پیچھے سے تلوار سے حملہ کرنا۔ یہ مشورہ کر کے وہ حضور کے پاس آئے اور عامر نے حضور سے گفتگو شروع کی۔ بہت طویل گفتگو کے بعد کہنے لگا کہ اب ہم جاتے ہیں اور ایک بڑا جرار لشکر آپ پر لائیں گے۔ یہ کہہ کر چلا آیا۔ باہر آ کر اربد سے کہنے لگا کہ تو نے تلوار کیوں نہیں ماری؟ اس نے کہا جب میں تلوار مارنے کا ارادہ کرتا تھا تو تو درمیان میں آ جاتا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے نکلتے وقت یہ دعا فرمائی، اللہم مکفینیہما بما شئتا۔ جب یہ دونوں مدینہ شریف سے باہر آئے تو ان پر بجلی گری، اربد جل گیا اور عامر بھی اسی راہ میں بہت بدتر حالت میں مرا۔ اور اس کی پکڑ سخت ہے، اسی کا پکارنا سچا ہے، یعنی اس کی توحید کی شہادت دینا اور لا الہ الا اللہ کہنا، یا یہ معنی ہے کہ وہ دعا قبول کرتا ہے اور اسی سے دعا کرنا سزاوار ہے، اور اس کے سوا جن کو پکارتے ہیں معبود جان کر، یعنی کفار جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں، وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے۔ تو ہتھیلیاں پھیلانے اور ہلانے سے اور بلانے سے پانی کنویں سے اور ہتھیلیاں پھیلانے اور بلانے سے پانی کنویں سے نکل کر اس کے منہ میں نہ آئے گا، کیونکہ پانی کو نہ علم ہے نہ شعور جو اس کی حاجت اور پیاس کو جانے اور اس کے بلانے کو سمجھے اور پہچانے، نہ اس میں یہ قدرت ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت کرے اور اپنے مقتضائے طبیعت یعنی طبیعت کی خواہش کے خلاف اوپر چڑھ کر بلانے والے کے منہ میں پہنچ جائے۔ یہی حال بتوں کا ہے کہ نہ انہیں بت پرستوں کے پکارنے کی خبر ہے، نہ ان کی حاجت کا شعور، نہ ان کے نفع پر کچھ قدرت رکھتے ہیں، اور وہ ہرگز نہ پہنچے گا، اور کافروں کی ہر دعا بھٹکتی پھرتی ہے، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی سے، جیسے کہ مومن، خواہ مجبوری سے جیسے کہ منافق و کافر۔ ان کی پرچھائیاں ہر صبح و شام ان کی تبعیت میں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ زجاج نے کہا کہ کافر غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور اس کا سایہ اللہ کو۔ ابن انباری نے کہا کہ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر پرچھائیوں یعنی سائے میں ایسی فہم سمجھ پیدا کرے کہ وہ اس کو سجدہ کریں۔ بعض کا قول ہے کہ سجدے سے سایہ کا ایک طرف سے دوسری طرف مائل ہونا اور آفتاب کی ارتفاع و نزول یعنی بلند ہونے اور ڈھلنے کے ساتھ دراز کوتا یعنی لمبا اور چھوٹا ہونا مراد ہے۔ یہ آیت سجدہ تھی، میں انشاءاللہ تعالیٰ سجدہ کروں گا، مگر آپ چونکہ ریکارڈڈ لیکچر سن رہے ہیں، آپ پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوا، سننے سے بھی نہیں ہوا، اور پڑھیں گے ہاں تب ہوگا، پڑھیں گے تب ہوگا، صرف سننے سے آپ پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوا۔ تم فرماؤ کون رب ہے آسمانوں اور زمین کا؟ تم خود ہی فرماؤ اللہ، کیونکہ اس سوال کا اس کے سوا اور کوئی جواب ہی نہیں، اور مشرکین باوجود غیر اللہ کی عبادت کرنے کے اس کے مقر یعنی اقرار کرنے والے ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے۔ جب یہ امر مسلم یعنی مانا ہوا ہے تو تم فرماؤ تو کیا اس کے سوا تم نے وہ حمایتی بنا لیے ہیں جو اپنا بھلا برا نہیں کر سکتے ہیں یعنی بت، جب ان کی یہ بے قدرتی و بے چارگی ہے تو وہ دوسرے کو کیا نفع ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ ایسوں کو معبود بنانا اور خالق رازق قوی و قادر کو چھوڑنا انتہا درجے کی گمراہی ہے۔ تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھا اور انکھیارا یعنی کافر و مومن، یا کیا برابر ہو جائیں گی اندھیریاں اور اجالا یعنی کفر و ایمان؟ کیا اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ بنایا
تو انہیں ان کا اور اس کا بنانا ایک سا معلوم ہوا، اور اس وجہ سے حق ان پر مشتبہ یعنی مشکوک ہو گیا اور وہ بت پرستی کرنے لگے۔ ایسا تو نہیں ہے، بلکہ جن بتوں کو وہ پوجتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق کی طرح کچھ بنانا تو کجا وہ بندوں کی مصنوعات یعنی تیار کی ہوئی چیزوں کے مثل بھی نہیں بنا سکتے، عاجز محض ہیں۔ ایسے پتھروں کا پوجنا عقل و دانش کے بالکل خلاف ہے۔ تم فرماؤ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے، جو مخلوق ہونے کی صلاحیت رکھے اس سب کا خالق اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں، تو دوسرے کو شریک عبادت کرنا عاقل کس طرح گوارا کر سکتا ہے؟ اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے، سب اس کے تحت قدرت و اختیار ہیں۔ اس نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنے اپنے لائق بہہ نکلے، تو پانی کی رو یعنی دھار اس پر ابھرے ہوئے جھاگ اٹھا لائی، اور جس پر آگ دہکاتے ہیں جیسے کہ سونا چاندی تانبا وغیرہ، گہنا زیور یا اور اسباب برتن وغیرہ بنانے کو، اس سے بھی ویسے ہی جھاگ اٹھتے ہیں۔ اللہ بتاتا ہے کہ حق اور باطل کی یہی مثال ہے، تو جھاگ تو پھک کر دور ہو جاتا ہے، اور وہ جو لوگوں کے کام آئے زمین میں رہتا ہے۔ ایسے ہی باطل اگرچہ کتنا ہی ابھر جائے اور بعض اوقات وہ احوال میں جھاگ کی طرح حد سے اونچا ہو جائے، مگر انجام کار مٹ جاتا ہے، اور حق اصل شے اور جوہر صاف کی طرح باقی و ثابت رہتا ہے۔ اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے، یعنی جنت، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا اور کفر کیا، اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور ان کی ملک میں ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے۔ یہی ہیں جن کا برا حساب ہوگا کہ ہر امر پر مواخذہ کیا جائے گا اور اس میں سے کچھ نہ بخشا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا بچھونا۔ یہاں پر آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا، اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور یاد رہ کر دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی، خود بھی عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔